جی محترم یہ مائک تھوڑا سا اپنی طرف ہلکا سا کر لیجیے گا جی. ویلکم کرتے ہوئے السلام علیکم جی. آپ خیر ہمارا مقدمہ رکھنے کے لیے اور جو سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چل رہی ہے بہت بری اور اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے اور یقیناً سب سے بڑا ذریعہ جو ایف ایم ہے، لوگ گاڑی میں چل رہے ہیں تو سن رہے ہیں، لوگ گھر بیٹھے ہیں تو سن رہے ہیں، خواتین کچن میں تو سن رہی ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑا ذریعہ کرے کہ جی دیکھیں جو تازہ دودھ ہے وہ یقیناً ہر گھر کی، ہر بچے کی، ہر بزرگ کی ضرورت ہے وہ. تو میں انتہائی ایمانداری سچائی سے آپ کو یہ بتا دوں کہ جب الحمدللہ اس کا امیون سسٹم بہت بہتر ہے. ہماری بھینس پہ یہ حملہ ہوئی نہیں ہے، ہماری بھینس. اور جبکہ کروں گا جو منفی چیزیں چلائی گئی ہیں اسے پازیٹیو وے میں چلائیں تاکہ اس سیکٹر کا ناقابل تلافی نقصان نہ ہو. اچھا یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے محترم شاکر صاحب کہ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت زیادہ منفی پروپیگنڈا ہم دیکھ رہے ہیں. میں یہی کل بھی میں نے بات کی تھی کہ یہاں پہ انٹرنیشنل جو جتنی ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں اور جو کھانے کی آپ کو رپورٹس اور گو ہیڈز دیتی ہیں کہ اب آپ استعمال کر سکتے ہیں نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اگر ایک لیول پہ پکا بھی لیتے ہیں تو اس کے جو بیکٹیریا وہ کل ہو جاتے ہیں. دودھ ہے باقی چیزیں تو آپ بے فکر ہو کے استعمال کریں. اور یقینی طور پہ آپ بھی ہمیں یہ چیزیں نہیں کھلائیں گے مارکیٹ میں جو ہمارے صحت کے لیے مضر ہیں، کیونکہ یہ آپ کے ضمیر پہ بھی بہت بھاری بوجھ ہوگا. ایسا ہی ہے یقیناً ایسا ہی ہے جی. اور میں انتہائی ذمہ داری سے یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جی جو جیسے گوشت کے حوالے سے لوگوں نے گوشت خریدنا چھوڑ دیا، مرغی کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئی، تو لوگ اس چیز کا یقین کر لیں کہ دیکھیں یہ گوشت شہر کو سپلائی نہیں ہو رہا. چند 1% امپورٹڈ یا کراس بریڈ کاؤز ہیں جن میں یہ آیا، انہیں سلاٹر کر کے ڈمپ کر دیا گیا. تو یقیناً یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے. دیکھیں جی جو چیزیں ہو رہی ہیں، کتنے فیصد آیا محترم یہ؟ دیکھیں جی ہمارے یہاں جیسے کہ کراچی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ 8 لاکھ دودھ دینے والے مویشی ہیں. اس میں تقریباً جو گائے کی تعداد ہے جس کا گایوں پہ جو امپیکٹ آیا، دیکھیں 80% بھینسیں ہیں، 20% گائیں ہیں. ان میں سے 1 یا 2% کاؤز امپورٹڈ ہوتی ہیں، کیونکہ امپورٹڈ کاؤز جو ہیں اس ماحول میں سروائیو نہیں کرتی، انہیں کنٹرول انوائرمنٹ چاہیے. تو وہ ان پہ آیا ہے اور وہ بھی بہت ہی کم تعداد ہے. تو عوام الناس سے میں اپیل کروں گا کہ یہ سوچیں کہ اس سیکٹر کا ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے جس کا امپیکٹ آنے والے وقت میں آئے گا، اور دودھ اور گوشت کی قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گی اگر آپ لوگوں نے نہ سمجھا تو. یقیناً دودھ 200 روپے لیٹر ہو جائے گا اگر ایسا رہا تو اس سے بھی قیمتیں کراس کر سکتی ہیں. اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے محترم. فرض کیجئے اگر کوئی ایسا بے ضمیر انسان، لاپرواہ انسان اگر ایسی جانور کو ذبح کر کے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ ان کو پہچان تو نہیں، اور اگر وہ اس کا استعمال کر لیتے ہیں یا کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کا جو تجزیہ ہے اس کے مطابق کیا ان کو کوئی نقصان ہوگا ان کی صحت کو یا نہیں؟ یہ مجھے آپ ضرور اصل میں جی دیکھیں یہ تو بات ٹیکنیکل ہے. اس میں آغا خان ہاسپٹل، اس میں نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ، چاروں صوبوں کے محکمہ لائیو اسٹاک تحریری اسٹیٹمنٹ جاری کر چکے ہیں. یہ ٹیکنیکل بات ہے. اور دوسرا تھوڑا سا اس میکنزم کو سمجھنا ہوگا. دیکھیں کراچی میں یا حیدرآباد میں جو بھی شہر میں گوشت سپلائی ہوتا ہے، ترسیل ہوتا ہے، اس کے اوپر پورا چیک اینڈ بیلنس ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے KMC ہے، جہاں اس قسم کا مویشی انٹری کی اجازت ہی نہیں دی جاتی سلاٹر ہاؤس میں. اور جو دیکھیں جو دیگر سلاٹر ہاؤسز فرض کیا کسی کا وہ کر دیا، تو جو بھی مویشی فروخت ہونے کے لیے جائے گا وہ بھینس کالونی یا اطراف کی کالونی سے آئے گا نا جی. تو اسے جو ہے فروخت ہونے کے لیے ہم اجازت نہیں دیتے انٹری